دوستو پچھلے ولاگ میں نے گلگت بلتستان کے آزادی کے دن کے حوالے سے کچھ تاریخی متس تھے، ان کو میں نے ڈسائفر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس ولاگ کے بعد کافی لوگوں نے دوستوں نے واٹس ایپ میسیجز میں بتایا کہ اس ڈسکشن میں کافی تشنگی رہ گئی ہے۔ بہت سارے نکات ایسے تھے جس کو مزید ایلیبوریٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ ٹائم کا ایشو ہوتا ہے ولاگس کے اندر، تو اس لیے میں بہت سارے جو اہم معاملات تھے، بہت سارے کی فیکٹرز تھے جو انڈیپینڈنس ڈے گلگت بلتستان کے پیچھے کار فرما ہے، اور اس کو میں مزید ایکسپلین کر سکتا تھا لیکن میں نہیں کر پایا۔ ابھی چونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں تو میں ایک پراپر ولاگ تو نہیں بنا سکتا، لیکن میں ایک کیجول سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیں 1947 کے اس ایپیسوڈ پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ الیسٹر لیم نے جو کشمیر ڈسپیوٹ کی جو لیگسی ہے اس کو پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے پریزنٹ کیا ہے، اور کافی حد تک ان کا جو جھکاؤ ہے وہ جو پاکستانی انٹرپریٹیشن ہے ریاست جموں و کشمیر کے ایشو کے حوالے سے اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے۔ اور الیسٹر لیم کی کتاب سے بھی لیکن کچھ ایسے ہمیں ایکسٹریکٹس نظر آتے ہیں جہاں پہ وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے کانفلکٹ کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا، اور اس میں جو چوائسز موجود تھے 1947-48 میں، وہ چوائسز آہستہ آہستہ پاکستان بھارت دونوں نے اپنی منمانی سے اور اپنی ہٹ درمی سے ان کو ختم کیا۔ اور چونکہ اس پورے کرائسس کا جو اصل پارٹی ہے وہ گلگت بلتستان اور ریاست جموں و کشمیر کے عوام ہے، اور جن سے پوچھا نہیں گیا، جن کا کوئی سٹیک اس پورے ڈسکشن میں نظر نہیں آتا، تو کیا یہ ریاست کے ریسٹوریشن کی بات ہو یا ریفرنڈم کی بات ہو یا لوگوں کو چوائس دیا جائے کہ وہ ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر مکمل طور پہ انٹیگریٹ کریں یا اپنی جو تاریخی شناخت ہے ریاست اس کو قائم رکھ سکیں، وہ چوائسز بالکل موجود تھے 1947-48 میں بھی۔ ایون جو اقوام متحدہ کے ریزولوشنز لائے گئے اس میں دونوں پاکستان اور بھارت کے اوپر یہ لازم کیا گیا تھا کہ وہ اپنے فورسز کو کشمیر کے ٹیریٹری سے وڈرا کریں۔ پاکستان کے لیے کہا گیا کہ وہ اپنے جتنے بھی فورسز ہیں ان کو نکالیں اور ایریا کو ڈی ملٹرائز کیا جائے۔ بھارت کے لیے کہا گیا کہ بھارت بھی اپنے بلک آف فورسز نکالے اور فیزز میں سارے فورسز کو وہاں سے نکالیں، اور پلیبیسائٹ کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس یہاں کے لوگ، اس ریاست کے لوگ آخر چاہتے کیا ہیں، وہ کیا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا اور کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ معاملات تھے جس پہ دونوں سائڈ پہ عمل نہیں ہوا۔ اصل میں یہ جو ریزولوشن ہے جو UN میں بھارت لے کے گیا تھا، جواہر لال نہرو، یہ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس میں مختلف قسم کے چیپٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ ریزولوشنز کو رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ریزولوشن ہے چیپٹر 6 کا ایسا ہے جو کہ نان اوبلیگیٹری چیپٹر کہا جاتا ہے، یعنی اقوام متحدہ کا کام کسی ڈیسیشن کو انفورس کرنے کی اتھارٹی اس چیپٹر کے مطابق، اس رول کے مطابق اقوام متحدہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ چیپٹر 7 میں ہوتا تو یہ ایک انفورسیبل ریزولوشن کہلاتا، جس میں بھارت اور پاکستان دونوں پر لازم ہوتا کہ اقوام متحدہ کے انفورسیبل جو ڈیسیشنز ہوں گے ان پہ امر پیرا ہو جائے، مثلا پلیبیسائٹ کرایا جانا، علاقے کو ڈی ملٹرائز کرنا اور لوگوں کو چوائس دینا۔ یہ وہ کام تھے جو چیپٹر 6 کے اندر اقوام متحدہ کا جو لمیٹڈ رول تھا اس کی وجہ سے اقوام متحدہ کوئی انفورسیبل ایکشن نہیں لے سکا۔ اور پھر بھارت اور پاکستان نے بھی کوئی پولیٹیکل ول نہیں دکھائی، اور یہ معاملہ آج تک 7 دہائیاں بلکہ 8 دہائیاں ہونے کو ہے، تو اس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب اس پہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، تاریخ کے حوالے سے تو میں نے 2-3 ولاگس میں تفصیلاً بات کی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے 1947 میں جو کچھ ہوا تھا، جو واقعات ہوئے تھے، وہ بیسیکلی ایک لارجر انٹرنیشنل گیم کا حصہ بھی تھے، لوکل ایسپریشنز بھی تھے، اور پولیٹکس آف ریلیجن کو جس طرح سے کولونیل پاورز نے
ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے انڈیا کی پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے انہوں نے استعمال کیا تھا سب کانٹیننٹ کے، اس کے اثرات بھی کار فرما تھے۔ تو یہ بہت سارے کنٹریبیوشنس ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ایسے محرکات ہیں جو مل کے اس کشمیر کے جو ڈسپیوٹ ہے اس کو مزید کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ مثلاً اس وقت ریاست جموں و کشمیر جو ہے 3 ملکوں میں اس کی ٹیریٹری بٹی ہوئی ہے۔ بھارت کے پاس سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد پاکستان کے پاس جو ہے وہ 37% پاکستان کے پاس ہے، 5% جو ہے وہ اقصی چین کا جو ایریا ہے وہ چائنا کے پاس ہے، اور باقی ریمیننگ بلک آف جو ایریا ہے وہ انڈیا کے پاس ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ انڈیا نے اگست 2019 کو انڈین گورنمنٹ نے ریاست جموں و کشمیر کو اپنے یونین ٹیریٹریز کے اندر ضم کر دیا، جو کہ ان یو این کے جو ریزولوشنز تھے یا جو کمٹمنٹ تھی انڈیا کی اس ریاست جموں و کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس اور ڈسپیوٹ کی جانب، اس کو انہوں نے مکمل طور پہ وائلیٹ کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انڈیا نے پہلے وائلیٹ کیا۔ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ سے کشمیر کے نام پہ جنگیں چھیڑی گئیں۔ پاکستان نے بھی اس ایشو کو لے کے لارجر جیو اسٹریٹجک پولیٹکس کے لیے اس ایشو کو استعمال کیا، اور یہاں کے لوگوں کی جو امنگیں تھی، ایک ان کی بنیادی حقوق کا مسئلہ تھا، جمہوری حقوق کا مسئلہ تھا، ان کے لیے اکنامک اپرچونٹی دینا تھا، ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کی پروٹیکشن کرنی تھی، اور ان کو دیگر شہریوں کی طرح برابر کا ایک ڈگنیٹی والا شہری سٹیٹس دینا تھا، اس سے روگردانی کی، اس کو بالکل نہیں کیا گیا، اور جیو پولیٹیکل مقاصد میں صرف اس کی جغرافی کو استعمال کیا گیا، اور لوگوں کی زندگیوں اور ان کی فیلنگز کو، ان کے احساسات کا کبھی بھی جو ہے وہ احساس نہیں کیا گیا۔